تو آپ اپنی قبر مبارک میں اسی طرح سے جیسے ابھی دفن کیا ہو، اسی طرح سے کہ جیسے ابھی دفن کیا ہو، تو پھر آپ کو اٹھا کر آپ کی تصویر دوبارہ بقی میں کی گئی۔ یہ پھر حرم کیسا ہوگی جگہ۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، ماں کا نام آمنہ تھا، اور اما آمنہ کا جو حسب کا ہے، نانیال ہے آپ کا، وہ بنو نجار سے ہے، اور بنو نجار کا قبیلہ مدینہ منورہ میں آباد تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ کا نام مدینہ نہیں تھا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ بات سمجھ گئی تھی؟ اب اس میں بڑی دلچسپی کی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ پیدا مکہ میں ہوئے، آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا، اور یہ بات کہ جہاں سے آپ کے باپ کا خمیر اللہ نے لیا، وہیں سے آپ کا بھی خمیر اللہ نے، جس مٹی میں آپ دفن ہوئے اسی مٹی میں آپ کے باپ دفن ہوئے۔ سمجھ گیا نا جی؟ تو یہ آپ کی پیدائش سے کے بعد کا مختصر ذکر ہے کہ یہ اما حلیمہ کی پرورش میں جاتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ پوچھتے ہیں میلاد کا پیغام کیا ہے، سیرت النبی کیا ہے؟ میں اس پر بات تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں چلے گی، لیکن ایک ضروری بات آپ کو 12 ربیع الاول کا پیغام سمجھ آ جائے، اس مہینے کا پیغام سمجھ آ جائے۔ اسی واقعہ میں نا یہ جو خاتون ہے نا، جو شیمہ ہے، یہ آپ کی رضائی بہن ہے، یہ رضائی بہن ہے۔ اب یہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتی کہ نبوت 40 سال بعد ملی ہے نا، اب اس نے ایمان نہیں لایا، یہ محمد بن عبداللہ کہتی ہے اور اپنا قریشی بھائی کہتی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں، مدینہ منورہ جب تشریف لاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے 40 سال کی زندگی کو میں چھوڑ کر یہاں پہنچا ہوں، وہ اس زندگی درمیان میں بیان ہوگی۔ پھر اب مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر جب مدینہ منورہ آئے، آپ نے 25 یا 27 جنگوں میں خود حصہ لیا۔ 25 یا 27 جس جنگ میں آپ شامل ہو جائیں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ پڑھتے ہیں غزوہ غزوہ غزوہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے جس جنگ میں اللہ کے پیغمبر خود شریک ہوئے۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ پہلا غزوہ کون سا ہوا، آپ یہ کہیں گے کہ پہلا غزوہ جو ہوا اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ کب ہوا؟ یہ 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ اب اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ ایک غزوہ ایسا ہے جس کا نام ہے غزوہ حنین۔ یہ غزوہ حنین جو ہے، اس غزوے میں جہاد میں خود کمانڈر ان چیف اللہ کے رسول نے، قید میں لوگ آ جاتے ہیں، قید میں تو ان قیدیوں میں آپ کی یہ بہن جو رضائی بہن ہے نا، شیمہ، یہ بھی قیدی ہو گئی، یہ بھی قیدی ہو گئی۔ اب جب یہ قید میں آ گئی نا، تو قیدیوں کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر کے معاشرے میں جو سلوک اور جو تربیت سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ آپ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، بچوں کی بے احترامی نہ کریں، کسی کو اپاہج اور معذور نہ کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ میں جو جنگ کے اصول ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حربی قیادت ہے، آپ میدان جنگ کے شاہ سوار کی حیثیت سے اور میدان جہاد کے کمانڈر کی حیثیت سے آپ کی جو حربی قیادت ہے، آپ کو اللہ نے مضبوط شخصیت عطا فرمائی تھی۔ ابو رکانہ نامی ایک پہلوان تھا جس کو پچھاڑ کوئی نہیں سکتا تھا، اس کو گرا کوئی نہیں سکتا تھا۔ اس رکانہ نے نا، لوگ بڑے عجیب عجیب تھے، اس نے اپنے ایمان کی شرائط میں یہ شرط پیش کی تھی
کہ اگر مجھے رکانہ کو کوئی پچھاڑ دے تو میں ایمان لے آؤں گا. تو آپ کو اللہ نے اتنی ہمت اور طاقت دی تھی. اور نبیوں کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی طاقت. آپ نے رکانوں کو پچھاڑ دیا تھا، رکانوں کو گرایا تھا اس وقت. خیر یہ تو جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جنگ کے معاملات میں شاید اشارہ کروں گا اس طرف بھی. تو یہ جو حنین کی جنگ ہے، اس میں یہ خاتون قیدی بن کے آتی ہے. اب اسلامی تہذیب میں، اسلامی معاشرے میں یہ تو وہ 1400 سال پہلے کے آداب ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، افغانستان کے اندر ایک اسلامی انقلاب آیا 2000 کے اندر. اس کے اندر ایک خاتون مسلمان ہوئی تھی جس کا نام ریڈلی تھا، اور بعد میں اس کا اسلامی نام مریم رکھا گیا. آپ نے کو پتہ ہے کہ اس کے قبول اسلام کی وجہ کیا تھی؟ اس کے قبول اسلام کی وجہ یہ بنی تھی، اس نے خود ایک کتاب لکھی ہے. اس میں وہ یہ لکھتی ہے کہ میرے اسلام لانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے پاس جنگی قیدی تھی، میں جنگی قیدی تھی. اور جو جنگی قیدی ہوتا ہے نا، اور یہ اس طرح کی جنگ بھی نہیں تھا جس جنگ میں یہ قیدی تھی، بلکہ یہ اسلام کے خلاف ارتداد پھیلانے کے جرم میں تھی یہ لوگ، یعنی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے پروگرام میں. لیکن وہ کہتی ہے کہ بڑا عجیب معاملہ تھا. جب وہ مجاہدین، وہ نوجوان مجھے کھانا دیتے آتے تھے نا، تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے، اور جو میرا مخصوص لباس ہوتا تھا میں دھو کر اسے دیوار پہ ڈالتی، تار پہ باندھتی، تو میں دیکھتی تھی کہ وہ نوجوان میرے اس لباس کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے، میرے لباس کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے. اور جب مجھے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنی نگاہوں کو چھپا لیتے اور پھر میری بات سنتے تھے. یہ تو اللہ کے پیغمبر کی امت کے 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، یہ تو بعد کے لوگ ہیں. اور اس معاشرے میں آپ دنیا میں آج دیکھتے ہیں نا کہ جی بڑی ہم امن کی جنگ لڑتے ہیں، یورپ والے، امریکہ والے کی دنیا میں امن قائم ہو جائے. یہ جنگ دنیا میں جو لڑتے ہیں امن کے نام پہ لڑ رہے ہیں کہ امن پیدا ہو. لیکن آج تک ان کو غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، چچنیا کے اندر جتنے بھی مظالم ڈائے گئے، ان میں خود جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، خود جو انسانی حقوق کا جو چارٹر بنایا، انہوں نے خود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بچیوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، اور مارتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ بے پناہ تشدد کرتے ہیں، اذیت دے کے مارتے ہیں. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو تربیت ہے، اس میں شیما قید ہو کے آتی ہے. سنیے ذرا، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی بات پیچھے چلائی آپ سے. اب شیما جو گرفتار ہے نا، اس کو بھی صحابہ کھانا دے کے آتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، جھکی نگاہوں کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں. شیما آواز دے کر کہتی ہے، اور بات سنو، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. آج جو بہنیں بھائی پہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں. ماں باپ مر جائیں، بیٹیوں کو تو میکا ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کا تو میکا ہی کوئی نہیں رہتا. اتوار کا دن آئے تو بھائی دروازے کے باہر سے بند کر کے نکلتے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تاکہ بہن گھر نہ آ جائے، بہن آئی نہ گھر، اتوار کا دن ہے، دروازہ باہر سے بند کرو. اللہ کے پیغمبر سے سیرت سیکھو. شاید کہتا ہے یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آپ زندگی عطا کرتے تھے. وہ جو خاتون ہے نا شیما، آواز دے کے کہتی ہے، جاؤ اپنے پیغمبر سے کہو، محمد بن عبداللہ سے کہو کہ تمہاری بہن بھی قید میں آئی ہوئی ہے، تمہاری بہن بھی جیل میں ہے.
صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ میرے پیغمبر میرے محبوب علیہ السلام کی کوئی بہن بھائی نہیں تھے اور ہے بھی نہیں تھے۔ اس صحابی نے جواب دیا باجی میرے نبی کی بہن بھی کوئی نہیں بھائی بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم جا کے بتاؤ۔ اصرار کیا، جب یہ آ کر بتاتی ہے نا بتاتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری بہن ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا حضور بہت اصرار کر دی ہے خاتون ہے، اگر آپ خیمے میں تشریف لے جائیں، جب آپ گئے نا تو بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ ثابت کیا، سیرت کو پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ ثابت کیا کہ دیا وہ قریشی بھائی میرا اور آپ کو بچپن اکٹھا گزرا ہے، ہم ایک جگہ کھیلے ہیں، اللہ کے حبیب خاموش ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اللہ کے محمد بھائی میں اور آپ بچپن میں لڑے بھی تھے، ہماری آپس میں اس ماحول میں آپ نے مجھے اپنے دانت مبارک بھی لگائے تھے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی ساری گفتگو سنتے ہیں بہن کی، اور اس نے آخری بات یہ کی کہ میں نے اور آپ نے ایک ہی جگہ منہ رکھ کر دودھ پیا ہے، یہ ہمارا بچپن ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے تو شیما تو نہیں ہے؟ شیما ہو؟ دیکھو میں شیما ہوں، جس چادر کو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، ایک چادر والے پیغمبر، ایک کمبل والے پیغمبر، یہ چادر بچتی ہے ماں کے لیے بچھی ہے، یہ چادر بچتی ہے درزائی بہن کے لیے بچتی ہے، اور اسی وقت اس بہن کو آپ نے پکڑا ہاتھ سے اور ایک ایسا اعلان فرمایا، سیرت کا تقابلی جائزہ جن لوگوں نے لیا ہے اور دنیا میں جتنے لوگوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کیے ہیں، لینن کا انقلاب ہے، مارکس کا انقلاب ہے، روس کا انقلاب ہے، فرانس کا انقلاب ہے، یہ بڑے بڑے انقلابات دنیا میں آئے ہیں، ہٹلر کا ہے، چرچل کا ہے، یہ بڑے بڑے فلاسفر گزرے دنیا میں، بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں۔ ایک آدمی ان سب کو لکھنے کے بعد، حالانکہ اس کو تشبیہ ایسی دینی نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انقلاب برپا کرنے والے آدمیوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے اپنی بہن کے لیے اور عورت کے لیے ایسا اعلان کیا ہو کہ وہ اپنی بہن کو گھر لے کر آئے اور کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، جہاں مرضی رہو بھائی کا گھر حاضر ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ آج تو بادشاہوں نہ تو ماں باپ میں وہ تقدس ہے کہ بیٹیوں بہنوں کو حصہ دے دیں، یہ بڑے بڑے شریف جتنے بھی ہیں حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے، حق نہیں دیں گے کبھی۔ اتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اب پیغمبر اپنی بہن کو لے کر آئے، فرمایا بھائی کا گھر بہن کا ہے، اور اس کے بعد فرمایا بہن یہاں رہنا چاہو، شیما مسلمان بات میں ہوئی ہے، یہاں رہنا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر ہے، جانا چاہو، نے کہا نہیں بھائی میں جانا چاہتی ہوں۔ 2 اونٹ منگوائے، گھوڑے منگوائے، ان میں سامان کو لادا، اور سامان کو لاد کر 2 صحابہ سے فرمایا کہ میری اس بہن کو پورے VIP اعزاز کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کو گھر پہنچا دیا۔ عورت آج تحفظ مانگتی ہے نا، ہمیں آزاد کیا جائے، ہمیں آزاد کیا جائے حقوق نسواں کے نام پر، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں ویسے کروں۔ صابن کی ٹکیا میں عورت کی فحشہ تصویر نہ ہو بھی نہیں بکتی، ماچس میں بھی عورت کی تصویر نہ ہو، صابن پہ نہ ہو، سرف پہ نہ ہو،
جب تک وہ اپنا ماڈل اس پر پیش نہ کرے، اس کو آزادی سمجھتی ہے، یہ اس کو عزت سمجھتی ہے، اس کو عزت سمجھتی ہے۔ وہ ماحول اور معاشرہ جس ماحول اور معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس گھر میں داماد کے آنے کو برا سمجھا جاتا تھا کہ داماد میرے گھر کوئی نہ آئے، اس ماحول اور معاشرے میں اللہ کا پیغمبر عورت کی عزت کا پرچم لے کے کھڑا ہوا اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ عورت اگر بیوی بن جائے، نکاح کے اندر آ جائے، تو مرد سے کہا اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہو گیا ہے، ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے لیے تمہاری جنت ہے، بہن بن جائے تو یہ تمہاری عزت ہے۔ یہ وقار اور احترام کس نے دیا؟ اور وہ جو زندہ دفن ہونے والی بچیاں، زندہ دفن ہونے والی بچیاں، اس طرح وہ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جو نامولود بچی ہے نا، تو قیامت والے دن اپنے باپ سے سوال کرتی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، میرا کیا جرم تھا؟ تو جس آدمی نے ایمان لایا، صحابی بنا، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا حضور 40 دن ہو گئے، وہ بچی مجھے روزانہ خواب میں ملتی ہے اور مجھے کہتی ہے ابا جی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گلا ہوگا۔ یہ وہ بچی تھی جس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر باپ نے دفن کیا تھا اور اس پر مٹی ڈالی تھی، چیختی رہی، چلاتی رہی، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور وہ شخص اللہ کے پیغمبر کو کہتا بچی بار بار یہ کہتی تھی ابا جی میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، مجھے دفن نہ کریں، آپ مجھے اس انداز سے مارے نہیں۔ یہ شخص کہتا تھا کہ میں اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ میں نے پتھر کی سل اس بچی کے سینے پر رکھی اور اس کی آواز کو بند کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اس معاشرے کی یہ بچیاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مارا تھا میں؟ اب سیرت اس کو کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر اللہ کے پیغمبر آئے اور اس تاریکی اور ظلمت کو دور کیا کہ عورت کو ایک مقام فراہم کیا، ایک تحفظ فراہم کیا، ایک شان اور وقار فراہم کیا، عورت کو جینے کا حق دیا، عزت دی اس کو۔ بہرحال نبی کی سیرت اور نبی کا مقام، آپ کی شان صرف 12 ربیع الاول کا تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے، بھائی ہمارا سارا سال 12 ربیع الاول ہے، ہمارا سارا سال ربیع الاول شریف ہے۔ آپ کی آمد سے، آپ کے آنے سے کیا ہوا؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں سے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو سبوں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ تابوت میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ رستہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ رستہ تھا۔ تو آپ کے علم ہو کہ یہ سیرت کا دوسرا جمع ہے۔ اب حضور کی پیدائش کے بعد کی تفصیلی باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں، تو یہ نمونے کے طور پر چند باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عاشقوں کا زیادہ سے زیادہ اس دن میں یہی کام ہے کہ باہر روڈ بند کر دیے، بچے جلا دی، خوشبو لگا دی، دیگ چاولوں کی پکا دی، تو یہ سیرت ہے۔ سیرت یہ ایسا بیٹی کو ہاتھ دینا جاتا ہے، ماں باپ اگر زیادتیاں کر کے گئے نا تو بیٹیوں کو وراثت میں ہاتھ دینا، یہ سیرت ہے۔
نماز 5 وقت کی پڑھنا یہ سیرت ہے، ظلم نہ کرنا یہ سیرت ہے، بدیانتی نہ کرنا یہ سیرت ہے. حضور اس سے خوش ہوتے ہیں. لوگوں کے پیسے دبا کر نہ باہر ادھر ادھر روڈ بند کر کے جھڑیاں لگا کر یہ کوئی سیرت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ حضور کی پیدائش سے خوش نہیں، وہ تو شیطان ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. مسلمان تو دور کی بات، وہ انسان بھی نہیں ہے کہ جس کی آپ کی آمد سے خوشی نہیں ہے جس کی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی آپ کی آمد کی خوشی تھی نا، اتنی آپ کی جدائی کا جو صدمہ تھا نا، اللہ اکبر. 12 ربیع الاول جو مدینے میں تھا نا، اتنا سوگوار تھا، اتنا سوگوار تھا، اتنا سوگوار تھا کہ کوئی شخص کسی سے بات نہیں کرتا تھا کہ آج اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، آج اللہ کے نبی فوت ہو گئے. ایک سوگوار کیفیت تھی. اور آپ کی بیٹی جو تھی نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، شاہ جی سن لے پھر، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سکرا لیالیا. آج میں وہ غم دیکھ رہی ہوں، اگر یہ غم راتوں پر آتے تو راتیں دن بن جاتی، اور دنوں پر آتے تو دن رات بن جاتے. آج میں اپنے ابا جی کی جدائی سے اتنی پریشان ہوں. اور بڑی دلچسپ بات ہے، غور سنا دوں آپ کو. اللہ کے حبیب کے جو وصال کا وقت تھا نا، اس وصال کے وقت میں آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اور فاطمہ کو بلا کر کان میں کوئی بات کہی. جب آپ کو وصال ہو گیا نا، وصال ہو گیا، تو ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتی ہے، اور فاطمہ کو بلا کر کہنے لگی فاطمہ تیرے ابا حضور نے تیرے کان میں کیا بات کی تھی، تیرے کان میں کیا بات کی تھی؟ تو کہنے لگی میرے کان میں یہ بات کہی تھی کہ فاطمہ رویا نہ کر، فاطمہ رونا نہیں، غم نہ کر، میری تیری جلدی ملاقات ہونے والی ہے. یعنی جنت میں ہماری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. اب بات سننے میں بڑی دلچسپ بات ہے. اماں عائشہ صدیقہ نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا فاطمہ تجھے یہ کہا ہے کہ تیری ملاقات مجھ سے جلدی ہوگی جنت میں؟ فرمایا تیرے باپ نے مجھ سے بھی ایک بات کی ہے، تیرے ابو نے مجھ سے بھی ایک بات کی ہے. اماں جان کیا بات؟ فرمایا ہر نیک بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائے گی. ہر نیک بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جائے گی. ویسے ہم 2 والوں کو 2 پکڑے گی، 3 والوں کو 3 پکڑے گی، 4 والوں کو 4 پکڑے گی، اور پکڑ کر لے جائے گی. فرمایا فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. تو بہت تیرا ہاتھ کہاں ہوگا؟ علی کے ہاتھ میں، اور میرا ہاتھ کہاں ہوگا؟ نبی کے ہاتھ میں. اور ساری امتوں پر، سارے انسانوں پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ آمنہ کے بعد جنت میں داخل نہ ہو جائے.